اتنی لینگویجز جانتی ہیں نا کیا؟ اردو، پشتو، سرائکی، افغانی، دری اور کون سی بلوچی، ساری کر لی کور میں نے. پرشین آلسو، ٹرکش. یس دا موسٹ امپورٹنٹ آئی فارگاٹ، جو آتی بھی ہے پراپر بولنی شاید آپ کو، ٹرکش وہ بھول گئی. تو اتنی کیسے وہ پروسیس کیسے ہوا، یاد کیسے رکھتی ہیں، یا آپ صرف بول لیتی ہیں ساری لینگویجز؟ نہیں بالکل نہیں بولتی. اچھا مجھے نہ بلوائیے گا لینگویجز، لیکن یہ ہے کہ گانے کی کوشش کرتی ہوں، اس میں گا لیتی ہوں، کیونکہ جو لینگویجز ہیں وہ ان میں بھی ایک اپنے ایک یو نو ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک میوزیکیلٹی ہوتی ہے، تو وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور پھر ہر لینگویج کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے آف اپروچنگ سانگ، ان کا اپنا ایک اپنے اسکیلز ہوتے ہیں، اپنی فلرشز ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں مجھے بڑے اٹریکٹ کرتی ہیں کہ مجھے ورائٹی پسند ہے. تو وہ تو پھر آپ کو ہر اس سے پہلے تھوڑا مطلب اس میں جانا پڑتا ہوگا نا، سمجھنا کہ اچھا اس میں کیسے لے کے جانا ہے، اس لفظ کو کس طریقے سے، ہے نا. کافی کام ہے یار، یہ نہیں کہ دے دیا کسی نے گا لیا، یہ تو اچھا خاصا کام ہے پورا اس کو سمجھ کے لینگویج کو بولنا. اور ہمیں کتنا آسان لگتا ہے دور سے کہ، لیکن اسی میں ہی مزہ آتا ہے مجھے. میرے استاد بھی کہتے ہیں کہ میں مشکل پسند ہوں، مجھے جب تک وہ تھوڑا سا پروسیس نہ ہو نا کچھ چیز میں تو مزہ نہیں آتا مجھے. ہاں وہ مجھے لگ رہا ہے آپ کا. کوک اسٹوڈیو کیسے آیا؟ واٹ واز دا پروسیس؟ کوئی کہانی ہے اس کے پیچھے، کوئی انٹرسٹنگ؟ جی ہمارے پہلے سیزن میں ہمیں کال آئی تھی، بٹ انہی دنوں میں ہم لوگ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے، تو وہ سم ہاؤ نہیں ہو پایا. تو پھر جب سیکنڈ سیزن میں روہیل نے پھر سے ہمارے ساتھ، روہیل حیات نے ہمارے ساتھ کنیکٹ کیا، تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے اور ہم لوگ گئے، اور بہت ہی زبردست رہا ہے. آئی مین آئی ڈونٹ نو ہاؤ ایلس ٹو سے اٹ، مطلب کافی بدل گیا سب کچھ کوک اسٹوڈیو کے بعد. اور لیکن اس وقت آپ کو ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ کوک اسٹوڈیو؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ سیکنڈ سیزن تھا. فرسٹ سیزن کافی لوگوں نے سنا تھا بٹ اس طرح نہیں تھا. سیکنڈ سیزن سے بہت بڑا ہوا تھا کوک اسٹوڈیو. سو بالکل بھی ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن مزہ پھر بھی بہت آیا تھا. مطلب جب ہم گئے تھے اسٹوڈیو میں، اور جس طریقے سے جو پروسیس تھا نا وہ بہت الگ تھا اور بہت میوزک سینٹرک تھا. اور یہ بہت الگ ایک چیز تھی کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھی نہیں تھی اس طرح کا کوئی اس طرح کچھ پہلے. Of course you guys were new at that time. We were new at that time, but you know things were usually in a very different manner, and actually jamming with the band 3, 4, 5 times. مطلب ہمارے کافی جیمز ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم گاتے تھے، اور ایک گو میں گانا اور لائیو ریکارڈنگ، اور یہ سب کچھ ایک کافی نئی چیز تھی اس وقت انڈسٹری کے لیے. آلسو لائک ابھی تو نہیں ہے، بٹ اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ زیادہ فیشن پہ زور نہیں تھا، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ایک فریئنگ چیز تھی کہ بس جیسے ہو چلے جاؤ اور گانا گا کے واپس آ جاؤ. اب نہیں ہو سکتا، لیکن کوک اسٹوڈیو میں ایسے نہیں، آپ اسٹائلسٹ بھی ہیں، اب تو کوک اسٹوڈیو میں گانے کے ساتھ لک بھی دیکھ لک بھی ہوتے ہیں. جی کرنی پڑتی ہے. کیسے ہوتا ہے. بٹ ڈڈ یو فیل کہ جب کوک اسٹوڈیو میں آپ نے پہلی بار اس طرح پارٹیسپیٹ کیا اور یہ پورا پروسیس ہوا، اس سے آپ کی گائیکی کو اور تھوڑا ریفائنمنٹ ملی، ایک گائیڈنس ملی؟ گائیکی کو کیونکہ پہلے آپ لوگ گا رہے تھے، رائٹ؟ جی یو گائز ور ایکسپیریمنٹنگ، لیکن اب یہ کائنڈ آف ایک پروفیشنل پلیٹ فارم پہ آپ لوگ آ گئے، جہاں روہیل واز ویری کلیئر کہ نہیں سر اس میں جانا ہے، اس طرح جانا ہے. جب آپ اپنے اون پہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی فیڈ بیک بھی ایسا دینے والا نہیں ہوتا ہے. ڈڈ یو فیل کہ کوک اسٹوڈیو ایڈڈ مور میچورٹی؟ So I don't think that it's like that, because ہم نے جب اپنا البم بھی کیا تو وی ڈیڈ اٹ وتھ وہی میوزیشینز جو کوک اسٹوڈیو میں تھے وہی ہمارے البم پہ بھی فیچر تھے. مومو تھے، یہ کمران ظفر منو تھے، گمبی تھے. سو یہ سارے لوگ ہمارے مطلب ہم لوگ بہت لکی تھے کہ ہمارا جو ڈیبیو البم تھا اس میں پاکستان کے سب سے بڑے میوزیشینز تھے. میکال حسن نے پروڈیوس کیا تھا. تو ایون دو ہم لوگ نئے تھے لیکن ہمارے میوزک میں کافی مطلب گریوٹی بھی تھی اور لوگوں کو بہت پسند بھی آیا تھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ واز ٹائمز پک اور نیوز ویک پک آف دا ویک، اس طرح سے کچھ تھا. لائک یو نو پیپل ریئلی انجوائڈ اٹ. تو اس طرح سے ایسے نہیں تھا کہ وی ور انشور کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. لیکن آئی تھنک جو روہیل کے ساتھ ہوا کہ روہیل کے کیونکہ ایک رجحان زیادہ فوک اور
ٹریڈیشنل میوزک کو ملا کے جانے کا ہے وہ میرے لیے بہت نرچرنگ تھا. جیسے پیمانہ کو بھی ہم لوگوں نے جب پہلی دفعہ رباب کے ساتھ گایا یا بی بی صنم بھی ایسے ہوا تو ان کا جو ایک پرسپیکٹیو تھا وہ میرے لیے پرسنلی بہت فریئنگ تھا کیونکہ میرا ہمیشہ سے جو رجحان تھا وہ اس طرف تھا. سو میرا دل اسی طرف تھا. تو دین آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ ہاں آئی شوڈ ریئلی ٹیک یہ کلاسیکل سنگنگ وغیرہ کو میں ذرا زیادہ سیریسلی لیتی ہوں اور پھر استاد کی تلاش. تو فرسٹ البم کیسے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا؟ ہاؤ ڈیڈ یہ جو پورا بھی آپ نے نام لیے ہیں کہ میکال تھے، مومو تھے آپ کے سارے پروسیس میں، تو وہ کس طریقے سے آیا؟ ان کو آپ لوگوں نے کیسے اپروچ کیا؟ ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ ہمیں جرنی بتا سکتی ہیں؟ جی بالکل. آئی مین اس میں تو میں یہ آئی تھنک اراؤنڈ 85% کریڈٹ دوں گی میکال حسن کو اور گمبی کو، کیونکہ شالم بھی تھے اس میں. کیونکہ ہوا یہ کہ میکال کو ہم لوگ ایسے سوشلی ملے تھے اور وہ بڑے ادروائز بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے تو ہم ڈرے ملے تھے. تو لیکن کسی ہمارے دوست نے کہا کہ نہیں تم لڑکیوں کو سنو ضرور. تو انہوں نے سنا اور بغیر کچھ بولے انہوں نے لٹرلی ہمیں ریکارڈنگ بوتھ میں سے دھکا دے کے بند کر دی ریکارڈنگ میں، گاؤ جو گا رہے تھے مائک پہ گاؤ. تو ہم لوگوں نے گایا اور اس پہ جلدی میکال نے بیس بجائی اور اسی وقت اس کو مکس کر کے نا ہمیں انہوں نے ایک سی ڈی دے دی اسی وقت. واو. سو وین ہی سیڈ اچھا چائے شائے پی اور ہم لوگ نکل پڑے اور کہا یہ سنو پھر. تو آئی ریممبر میرے پاس سوزوکی سوئفٹ تھی، میری پہلی گاڑی، اس میں ایک سی ڈی پلیئر تھا، وہ میں نے ڈالی اور ہم لوگ مین بولیوارڈ پہ گانا سن. وی کوڈنٹ بلیو کہ ہمارا ریکارڈڈ گانا ہم گاڑی میں سن رہے. اتنے ایکسائٹیڈ تھے، مطلب گھر ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اوپر نیچے ڈرائیو کیے جا رہے ہیں. اینڈ سو دیٹ واز اے بگ تھنگ. اینڈ دین ہی ریئلی گاٹ آفٹر اس. اینڈ ہی سیڈ کہ ہم لوگ کالج چلے گئے واپس، بٹ میکال کیپٹ ان ٹچ ود اس. ہی سیڈ کہ تم لوگ کرو، کوئی لڑکیاں اوریجنل کام نہیں کر رہی ہیں، تم لوگ ایکچوئل میوزیشینز ہو، میوزک بنا رہے ہو، اپنا کام کر رہے ہو، تو آئی ووڈ ریئلی انکریج یو، جو بھی کرنا ہے کرو لیکن ایک البم ضرور بنانی ہے. اور پھر گمبی سے بھی انہوں نے ہی ملایا. پھر جب تھوڑا بہت میکال پیچھے ہٹے تو پھر گمبی ہمارے پیچھے پڑ گئے. تو یہی ہے کہ میرے ساتھ چیزیں بہت الگ طریقے سے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میل ڈومینیٹڈ انڈسٹری ہے، بٹ مجھے بہت میوزیشینس کا سپورٹ ملا ہے شروع سے ہی. اور اٹ وڈنٹ ہیو بین پاسبل اگر میوزیشینز اس طرح سے آگے بڑھ کے ہمیں سپورٹ نہ کرتے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ایک ڈیبیو البم ہوگا ود ان 3 years of making songs. اور وہ بھی 2 لڑکیاں ساتھ گا رہی ہیں، وہ بھی ایک بڑا ڈفرینٹ، مطلب پہلے ہوتا تھا پھر بڑے عرصے بعد یہ چیز دوبارہ آئی کہ 2 ینگ لڑکیاں گا رہی ہیں اور بڑا یوتھ سے بھی کنیکٹ کر رہی ہیں. تو آئی تھنک وہ بہت، ہم لوگ بھی بڑے خوش تھے، ہم لوگوں کو بھی بڑا مزہ آ رہا تھا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سنگنگ، ہم لوگ اپنا میوزک خود بنا رہے تھے. ہم اپنے اٹ واز اوریجنل کانٹینٹ. That was a big thing. It wasn't covers, it wasn't interpretations. So وہ بہت بڑی بات تھی جو کہ آئی تھنک باقی لوگوں کی سمجھ میں اتنی شاید نہ آئی، لیکن ان میوزیشینس کی سمجھ میں آئی شروع سے ہی، اینڈ انہوں نے بہت زیادہ پش کیا. بٹ زیب اب تو بہت مشکل ہے، مجھے لگتا ہے بہت کم اوریجنل گانے، اوریجنل میوزک پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں میوزک کی انڈسٹری میں اب کافی پیسہ آ گیا ہے، کارپوریٹ انٹرسٹ بھی آ گیا ہے، ویسے بھی انٹرسٹ آ گیا ہے. تو ہوتا یہ نا کہ جب ایکچولی پروفٹس آتے ہیں تو پھر آپ کا اسٹیک بھی زیادہ ہو جاتا ہے، رسک بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو لوگ شاید وہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ انسنا گانا کسی کا، ہاں ایکسپیریمنٹ کہ انسنا گانا، یہ گانا تو سب کو پتہ ہے کہ سب کو پسند ہے تو یہ گا لو، تو ہائر چانس آف پروفٹ. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہمارے سارے پلیٹ فارمس تھے میوزک کے لیے، صرف میوزک کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ یو مین کہ وہ جو جیسے میوزک چینلز ہوتے تھے، آپ اس کی بات کر رہی ہیں؟ میوزک چینلز ہوتے تھے، میوزک ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی تھیں، میوزک یا جسٹ میوزک فار دا سیک آف میوزک کی کمپنیز ہوتی تھیں جو میوزک کو میوزک کے لیے بیچتی تھیں. سو وہ ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں زیادہ پریشر ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی جب کارپوریٹ انٹرسٹ آتے ہیں تو ان کو بھی اپنا سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، ان کو اپنا پروگرام ہٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ایک الگ ماڈل ہے. وہ بھی بہت
I'm saying it's a good thing because اس کی وجہ سے میں خود اور بہت سے اور آرٹسٹ آج تک دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں.